السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضرت گرامی، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنے والا ہوں، جو علم حاصل کریں گے آج کے درس کے ذریعے سے، وہ ہے دکھاوے، ریاکاری، نمود و ریا۔ اس کے انجام کیا ہیں اور یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نساء کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر بیان فرمایا، ان الذین یخادعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یقین جانیں کہ ان کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایسے لوگ ہیں جو منافقوں کی علامت کہی گئی ہے، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سستی کاہلی سے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ہمیں آپ کو نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگ جو لوگوں کو یراؤون الناس، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے، بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے اس لیے بھی آ جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کہ اگر میں نے جمعہ کی نماز نہ پڑھی تو بازو والا کہے گا بھئی تم جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی بلکہ لوگوں کے طعنہ سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ تو بتائیے، اس نماز کے پڑھنے میں ثواب ملیں گے آپ کو؟ یقین جانے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ثواب نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھی، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا یاد رکھیے اس بات کو، 3 لوگوں کو بلائے گا۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ مالدار، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کی بے بہا نعمت ہے یہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے مال اور دولت سے نواز دیتا ہے، تو اس کا صحیح استعمال بھی ہونی چاہیے۔ صحیح طریقے سے، درست استعمال کس طریقے سے کریں وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ پہلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مالدار انسان کو اللہ بلائے گا اور پوچھے گا، میرے بندے، میں نے آپ کو مال سے نوازا تھا، آپ نے ان مالوں کا کیسے استعمال کیا؟ اللہ سے کہے گا، رب العالمین، میں نے تیرے مال، تیری دی ہوئی نعمت، تیرا دیا ہوا عطیہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، میں نے فلاں مسجد بنوا دی، فلاں جگہ مدرسہ بنوایا، فلاں جگہ یتیم کو میں نے دیا، فلاں غریبوں کو دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یقیناً تو نے میرے بندے، یقیناً تو نے ایسا کیا، یقیناً تو نے کیا، مدرسے بنوائے، مسجد بنوائے، غریبوں کو دیا، لیکن اے میرے بندے، یاد رکھو تم نے جو کچھ بھی کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ مسجد کے ٹرسٹی، مدرسے کے ذمہ دار کہیں کہ دیکھو کتنا فیاض انسان ہے، کتنا سخی ہے، کتنا سمندر دل انسان ہے، تم نے خرچ کیا، مدرسے بنوائے، مسجد بنوائے، یتیموں کو دیا، غریبوں کو دیا، اس لیے تاکہ تم جانے جاؤ فیاض قسم کے انسان، لہذا تم دنیا میں فیاض کہلائے جا چکے، تمہیں لوگوں نے سخی کہا، تمہیں لوگوں نے مالدار کا، بہت اچھے تم نے شاباشی لوٹی ہے، لہذا تم دنیا میں جو چاہتے تو تم پا چکے ہو، لہذا آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی واقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ فرشتوں اٹھاؤ اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، کتنے ایسے بھائی ہیں جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ثواب کے مستحق
نہیں ہوتے. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں, اللہ اکبر, اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. بہت سے ایسے دوست ہمارے ہیں, بہت سے ایسے بھائی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اللہ اکبر, مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور ہاتھ بند کر کے, مٹھی بند کر کے دیتے ہیں. بولتے نہیں یار ہاتھ مجھ کو خرچ کرنا, مٹھی بند کر کے. ایسے لوگ دکھاتے نہیں. جو انسان مٹھی بند کر کے خرچ کرے گا, بولو میرے بھائی, کیا وہ لوگوں کو بیان کر سکتا؟ ہرگز نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال میں اور بھی اضافہ کرتا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, اللہ کے نبی فرماتے روزانہ صبح 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک ان میں سے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا تو اسے اور بھی عطا فرما. اور ایسے لوگ ہیں جو کسی کو کہتے نہیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اور ایسے وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایسا انسان بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. مطلب یہ اتنا فیاض, اتنا انسان متقی پرہیزگار کہ اتنا خلوص للہیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ میرے مال کی تشہیر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں بہت ہیں. میں دعا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو رب العالمین ان کی کمائی میں, ان کی تجارت میں, ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. ایسے لوگ شادی بیاہ میں, ایسے لوگ غریبوں کو, کلاشوں کو, محتاجوں کو دیتے ہیں, اللہ ان کے اور بھی کمائی میں برکت عطا فرمائے. ہر مصیبت سے ایسے لوگوں کو دور رکھے. اور میرے عزیزو, جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں, میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے دل کو پاک رکھیں, دل کو صاف رکھیں, ریاکاری سے بچیں. دوسرا فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایک آدمی کے لیے اللہ جو فرشتہ بھیجتا ہے ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو تیرے تیرا بندہ مال خرچ نہیں کرتا, بخیلی سے کام لیتا, اے اللہ تو اس کے مال کو تو حذف کر دے, تو اس کے مال کو برباد کر دے, تو اس کے مال کو ختم کر دے. اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعاؤں سے فیضیاب ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جتنا ممکن ہو خرچ کریں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ, اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو جو اللہ نے دے رکھا اسے خرچ کیجئے. تو میرے عزیز یہ پہلا انسان. دوسرا انسان, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عالم, ایک ایسا قاری قرآن, ایک ایسا عالم دین جس نے دنیا کے اندر اچھے بیانات دیے ہوں گے, اللہ بلائے گا آؤ میں نے اچھے علم دیا تھا, میں نے اچھی آواز دی تھی. یہ آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی, اللہ کا انعام ہے, تو اس کو صحیح استعمال ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھے گا علم دیا تھا کیسے تم نے استعمال کیا؟ اللہ سے کہے گا رب العالمین میں نے لوگوں کو تعلیم دی, میں نے لوگوں کو قرات سنائے, میں نے لوگوں کے درمیان علم عام کرنے کی کوشش کی. اللہ کہے گا ہاں تم نے علم حاصل کرنے کے بعد تم نے لوگوں میں اچھی تقریریں کی, لوگوں کو اچھا دکھایا, رلایا بھی لوگوں کو, ہاں مکاری کا آنسو گرا کے رلایا بھی تم نے. ایسے لوگ ہیں. اللہ کے نبی فرمایا تم دنیا میں اس لیے ایسا کام کیے تاکہ لوگ تمہیں عالم کہے, متقی کہے, پرہیزگار کہے, اچھی آواز والے قاری کہے. لہذا تم دنیا میں جو چاہتے تھے تم پا چکے ہو. لوگوں نے تمہاری تعریفیں کی, لوگوں نے تمہاری پیچھے اچھے بیانات دیے, لوگوں نے اچھے کامنٹس کیے, تم جو چاہتے تھے پا چکے. لہذا تم نے آخرت میں کچھ بھی باقی نہیں, تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی سیف نہیں ہے. جو دنیا میں چاہتے تھے اللہ کہتا ہے ہم نے دنیا میں دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ اس عالم دین کو بھی, اس قاری قرآن کو بھی جہنم کے منہ میں جہنم کے بل جا کر ڈال دو. اللہ اکبر. ایسے علماء جو لوگوں کو اپنی طرف موڑنے کے لیے, اٹریکشن کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں, زبان میں تاثیر ہوتی ہے, ان من البیان لسحر, زبان بالکل کینچی کی طرح چلتی ہے, لیکن زندگی دیکھو تو تابناک تاریک بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ریاکاری سے بچنا چاہیے, بڑی ہی خلوص و محبت سے اور دین کو للہیت کے ساتھ کام کرنے چاہیے, کیونکہ دین محتاج نہیں ہے میرے عزیزو, دین کسی کا محتاج نہیں, ہم دین کے محتاج ہیں. اگر ہم نے صحیح سے عمل نہیں کیا اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا. اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے. یہ دوسرے انسان تھے. تیسرا انسان جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا شہید. اللہ اکبر. ایک ایسا انسان مرد مجاہد میدان جنگ میں جاتا, تلوار کی چمک نظر آتی ہے, کھچا کھچ کاٹنے کی آواز نظر آتی ہے, ایک مجاہد انسان جس نے اپنے آپ کو شہید کروا دیا ہوگا. اللہ بلائے گا کہ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی, وہ طاقت تم نے کیسے استعمال کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان کہے گا رب العالمین میں نے تو تیرے راستے میں جہاد کی ہے، تیرے کلمہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے گالیاں سنی ہے، لوگوں کی تکلیفیں جھیلی ہے، یہاں تک میدان جہاد میں جا کر میں نے لڑائی کی ہے، کافروں کو گردن مارے ہیں، اور تیرے کلمہ کو پہنچانے کے لیے رب کہے گا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، طاقت دیا تھا استعمال تو نے ضرور کیا، تم نے جہاد ضرور کیا، لیکن اعلی کلمت اللہ کے لیے نہیں، تم نے صرف یہ دکھانے کے لیے دیکھو کتنا بہادر ہے، کتنا جانباز ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، تم نے لوگوں کو دکھایا بھی، اپنی بہادری کے جلوے بکھیرے بھی، لوگوں نے تیری تعریفیں بھی کی، دیکھو کتنا بڑا بہادر انسان ہے، تلوار کی چمک نظر آ رہی ہے، اس کاٹنے کی کھچا کھچ آواز وہ بھی آ رہی ہے، لہذا تم دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، دنیا میں شاباشی لوٹنے کے لیے تم نے کیا تھا، لہذا اے میرے بندے تم نے دنیا میں جو چاہا ہم نے عطا کر دیے، جو چاہا تم نے پا لیا، لیکن آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس انسان کو بھی اللہ تعالی فرشتوں کی طرف اشارہ کرے گا، اللہ کہے گا لے جاؤ اس مرد مجاہد کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ میرے عزیزو، صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو خلوص للہیت کے ساتھ، ہمیں آپ کو ریاکاری نمود دکھاوے کے طور پہ کوئی کام نہیں کرنے، ورنہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، ورنہ ہم دنیا میں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے بزرگوں، پیارے بچوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کہ کبھی بھی کوئی عمل کریں، پڑھنا ہو تو اللہ کے لیے، علم حاصل کرنا ہو اللہ کے لیے، اسے عام کرنا اللہ کے لیے ہے، عام کرنے کے بعد بتانے کی کوشش نہ کریں ہم نے ویسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو رب سے دعا کریں، رب تعالیٰ تو قبول کر لے، رب تعالیٰ تو قبول کر لے، ہمیں قبولیت کی دعا مانگنی ہے۔ پھر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ آپ دنیا میں مال چھوڑ کر چلے جائیں۔ میرے عزیز، کوئی کچھ نہیں لے کر جانے والا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے ریاکاری سے کام لیتے ہیں، اللہ اس کو صحیح سلامت اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مال کو قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو ہمارے بھائی دین کے راستے میں غریبوں میں یتیموں پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اس کے مالوں میں برکت دے، ان کی تجارت میں اور بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کو ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تیسرے وہ انسان جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان طاقت کو صحیح جگہ سے استعمال کرنے کی کوشش کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے، نمود دکھاوے سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کام سے بچائے جس کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ہم سے وہ کا دین کی خدمت لے لے، اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ سے دعا کریں ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔